بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قسمت کا حال یا ہاروسکوپ وغیرہ، یا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ جو باتیں ہم دیکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے، یہ بھی ایک علم تو ہے، بہرحال اس کی کسی حد تک ایگزسٹنس ہے۔ اس زمانے میں بھی قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین عالم بالا پر جاتے تھے، خبریں وہاں سے لے کر آتے تھے، کاہنوں نجومیوں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے، اور وہ اپنے پاس اس میں مزید ایڈیشنز کر کے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ مگر پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا وقت آیا، آپ کی بعثت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کا آسمانوں پر جانا اور عالم بالا کی خبریں لانا، اس کو ٹوٹلی بین کر دیا، اور یہاں پر یہ ایک رکاوٹ بن گئی۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی شیطان اوپر خبریں لینے جاتا تھا تو شہاب ثاقب ایک ستارے مار کر ان کو بھگایا جاتا تھا۔ تو اب ان کا وہاں سے تو کنیکشن ختم ہو گیا۔ پھر بھی دنیاوی کچھ علوم ہے، فیس ریڈنگ ہے، اور موسم کے اثرات سے اور دیگر کچھ ایسی فزیکل ایسی چیزیں انسان کی شخصیت میں ہوتی ہیں جن سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہاتھوں کی شیپ سے، بعض آنکھوں کی شیپ سے، بعض قد کاٹ سے، بعض آپ کے بولنے کے انداز سے آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ ڈسکرپشن دے دیتے ہیں۔ کسی حد تک وہ درست بھی ہوتی ہے، ایک سٹڈی ہے بس۔ بات رہی قسمت کے حال کی، تو کل کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں واضح بتا دیا گیا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی۔ ہمیں نہیں پتا کہ میرے آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے نجومی یا کاہن یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جانے کے بارے میں اتنی واضح تعلیمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی یا تقدیر یا قسمت کا حال بیان کرنے والے کے پاس گیا اور اس سے جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کیا، وہ اس چیز سے دور ہو گیا، اس سے بری ہو گیا جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی گویا اس نے قرآن اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے پس پش ڈال دیا کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو قسمتوں کے حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس میں ایک پریکٹیکل بات بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کوئی نجومی آپ کو بتائے آپ کے ساتھ کل ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا۔ ہمارا عمل اور دعا ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے نصیب میں شہرت ہو، لیکن میں نے کچھ ایسا کام کیا کہ وہ میں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق ہی نہیں رکھا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی مصیبت آنے والی ہو، لیکن میں نے کوئی ایسی نیکی کر دی کہ اللہ نے اپنی رحمت فرما دی۔ تو یہ نصیب تو اللہ بدلتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ کاہن یا نجومی یا قسمت کا حال بتانے والا یا پامسٹ، یا آج کل تو میڈیا نے اور یہ جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں، انہوں نے اس چیز کو اور انکریج کیا، ایسے ایسے چینلز پہ لا لا کے بٹھاتے ہیں لوگوں کو جو قسمتوں کے حال بتا رہے ہیں، ذائچے نکال رہے ہیں، جو آپ کے ناموں سے آپ کی پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ فطری طور پر انسان کو اس میں دلچسپی بھی بہت ہے، وہ جاننا بھی چاہتا ہے اپنے بارے میں، تو وہ چیزوں کو اور پروموٹ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے نہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پر یقین رکھیے، ہم تو بس ایک اپنی رائے دے رہے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کے بے وقوفی کی باتیں، حماقت کی باتیں کہ جی یہ گناہ نہیں ہے اور یہ گناہ ہے، سمپلی یاد رکھیے کہ جب آپ کسی سے اپنے فیوچر یا تقدیر کے بارے میں جاننے جائیں گے، گناہ کے سوا کچھ نہیں کمائیں گے، حتیٰ کہ وہ گناہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بی کیئرفل۔ بالکل ایسا ہی ہے، عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کو کیا پرواہ۔ مجھے پتا ہے جو کچھ مرنے کے دن تک میرے نصیب میں ہے، میرے رب نے لکھ دیا ہے، پھر میں کیوں آپ سے پوچھوں؟ اور آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ شیئر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کپل کو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، پھر ان کو اولاد ہو گئی۔ تو پھر جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا ان کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو دعا اس شخص نے اولاد کی دی ہے جس کی میں کوئی دعا نہیں رد کرتا۔ یا ایک ایسا واقعہ تھا کہ ان کی زندگی میں بڑے فاقے تھے اور بڑا ہارڈ ٹائم آنے والا تھا، فائنینشیل کرائسس تھے، لیکن وہ تو وقت کے رئیس بن گئے، امیر بن گئے۔ تو پھر حیرت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کیسے اتنے دولت مند ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب کھاتے تھے اپنے دسترخوان پر اکیلے بیٹھتے ہی نہیں تھے، 10 لوگوں کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے۔ تو میرا وعدہ ہے کہ جو ایک میری راہ میں دے گا تو اس کو کم از کم 10 دنیا اور 90 آخرت میں دوں گا۔ تو ان کو تو رزق ان کا اس طرح بڑھ گیا۔ یہ باتیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ عمل اور دعا آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، تو کیوں آپ کا عقیدہ اس بات پر نہیں ہے؟ جو آپ کے نصیب میں ہے
اور جو نہیں ہے وہ بھی اللہ ہی عطا فرما سکتا ہے، اور جو نصیب میں ہے اس کو تباہ بھی ہے میرا اور آپ کا اپنا عمل کر سکتا ہے۔ ہم بہت بڑی عزت مل گئی، عہدہ مل گیا، اور آپ کو ایسی سیٹ مل گئی جس کے آپ مستحق بھی نہیں تھے، پھر آپ نے وہاں جاتے ہی آپ کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا، آپ نے تکبر کیا، غرور کیا، حقوق لوگوں کے غصب کیے، چیٹنگ کی، بے ایمانی کی، آپ سے عہدہ چھین لیا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اپنے عمل کو درست رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں کہ جو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کوئی مجھے دے نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا وہ مجھے کہیں سے نہیں مل سکتا۔ دیکھیے یہ اس حد تک اسٹڈی اس کی ہے کہ جیسے مجھے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کی یہ صفات ہیں، مدینے والوں کی یہ خوبیاں ہیں، انصار کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کا رویہ ہے، انصار کی خواتین ایسی ہوتی ہیں یا قریش کی خواتین ایسی ہوتی ہیں۔ تو علاقوں کا، آب و ہوا کا، خاندانوں کا انسان کی شخصیت پر کسی حد تک اثر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے کے لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور فلاں علاقے کے لوگ ہائپر ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ روٹ ہوتے ہیں۔ ویسے انگلینڈ میں تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ان کے جو کنٹری سائڈ کے لوگ تھے بہت ہی پولائٹ اور ویل مینرڈ تھے، خوش مزاج تھے۔ اسی طرح سے کئی ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں، خوش مزاج ہیں، اور کئی ایریاز ایسے تھے جن کے لوگ روڈ تھے، یا بہت زیادہ تکبر ان کے اندر تھا، یا ان کے اندر کسی حد تک آپ کو ریسزم بھی نظر آتا ہے سم ٹائم۔ علاقے کا، آب و ہوا کا، تاریخوں کا، موسموں کا انسان کی شخصیت پر اثر ہو سکتا ہے، لیکن جو دین ہے وہ اتنا پیارا دین ہے کہ میں آپ کو اسٹار سائن کی بات بتاتی ہوں۔ میرا کوئی اسٹار سائن ہے، میں آپ کو بتاؤں گی نہیں وہ کیا ہے، لیکن ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ اب آپ نے میرے اسٹار سائن کے کتنے لوگ دیکھیں؟ اگر آپ نے 10 لوگ دیکھے ہیں اور ان میں سے 9 میں سملر چیز ہے، ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ مجھ میں بھی ہو، لیکن آپ میرے اوپر لیبل لگائیں گے کہ یہ اسٹار کے لوگ جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے میں ایسے نہ ہوں، ہو سکتا ہے میں بہتر ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر تقویٰ ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کی خوبیاں میرے اندر آئی ہوں۔ ہوتا ہے نا، آپ کا جین، آپ کی تربیت، آپ کا تقویٰ، آپ کا علم آپ کی شخصیت کو بناتا ہے یا آپ کا ماحول بگاڑتا ہے یا بناتا ہے۔ لیکن آپ نے اگر بھئی اس علاقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے ٹھپا لگا دیا اس پر، اور وہ بیچارہ ایسا نہیں بھی ہے تو آپ اس کو اسی آنکھ سے ہی دیکھیں گے، یہ ظلم ہو جائے گا پھر۔ تو کسی حد تک تھوڑا بہت آپ کہتے ہیں ابھی اسٹار سائن کے لوگ اس مزاج کے ہوتے ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے کہ جو پازیٹیو ہے اس کو لے لیں اور نیگیٹو کو چھوڑ دیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو اگر کوئی اچھی بات سفر پہ جانے سے پہلے سنتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے اور بری بات سے گھبراتے نہیں تھے۔ تو اچھی پازیٹیو بات سننا، اس کو انجوائے کرنا اور ویسا ہی سوچنا دین کا حصہ ہے، اور نیگیٹیوٹی، بری باتیں، برے خیالات، وسوسے، ان سے بچنے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اس لیے ان ہاروسکوپ پر، ان جو یہ ہمارے برج ہیں، ان پر ایسے یقین مت کر لیں کہ آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اس سے جو لکھ دیا گیا ہے 19-20 نہیں ہو سکتا، یہی 100% لکھا ہے۔ میں تو اپنے اسٹار کے لوگ میں نے بدترین بھی دیکھیں اور اپنے سے بہتر بھی دیکھیں، تو اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی چیز کو شرح سے ہٹ کر جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو پھر یقینی طور پر اس میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔